بار بار پیش کرتا ہوں کہ آپ سب حضور کی میلاد میں تشریف لائیں۔ مجھے بےحد خوشی ہوئی اس مسجد میلاد میں آ کر میرے علماء حق اہل سنت قبلہ حضرت علامہ عبدالرشید قادری صاحب، میرے شہزادے قبلہ کاری اشرف وارسی صاحب، آپ سب بہت خوش قسمت ہیں بیٹا، اپنی مساجد کو اسی طرح حضور کے ذکر سے سجایا گیا۔ جس ذوق اور محبت کے ساتھ آپ اس میلاد میں تشریف لائے ہیں، میرے بچوں کوشش کرو جب نماز کا وقت ہو تو مسجد اسی طرح قدم رکھنے کی جگہ نہ ہو، انتظامیہ اس کو وسیع کرے، وہ اسی صورت میں وسیع ہوگی کہ اگر آپ سارا دن اگر مصروفیت میں رہے ہیں، عشاء کی نماز ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے۔ فجر کا وقت اور ایک عشاء کا وقت، یہ دو وقت ایسے ہیں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ میرے بچوں اس میلاد سے قبلہ علامہ حضرت مفتی سمر عباس قادری صاحب بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت انہوں نے بیان فرمایا۔ اگر آپ علماء کرام کی اس گفتگو کو یا آل نبی اولاد علی کی اس بات کو پلے باندھ کر لے جائیں تو باخدا آپ ہر روز مدینہ شریف کی آپ کو حاضر نصیب ہو۔ ایک سید آل نبی اولاد علی یہ بات کہہ کر جا رہا ہے، بیٹا نماز ضرور پڑھے، نماز کی کبھی بھی کسی کو معافی نہیں دی گئی۔ ہم حضور کو مانتے ہیں، بڑا عشق کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، غلام ہیں، پر حضور کی کبھی کس نے مانی کی ہے؟ حضور کو تو سب مانتے ہیں پر حضور کے نہیں مانتے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں اس امت کو؟ کیا حکم دیا کہ نماز پڑھیں؟ خود بھی بڑی صدی آپ کی نماز قضا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی نماز کو قضا ہی نہیں کیا۔ پہلی بات اپنے بچوں سے نماز کی غفلت مت کریں۔ 5 وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو بالکل نہیں پڑھتے وہ پروردگار سے رابطہ جوڑے۔ اللہ رب العزت سے رابطے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ نماز۔ نماز آپ دیکھیے کہ نماز حضور نے کیسے پڑھی، کہاں پڑھی، کس مقام پر پڑھی، ہمارے صحابہ اکرام نماز کا کیسے حکم دیا، کہاں کہاں پڑھی۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ آپ دیکھیں کہ سجدے کی حالت میں نماز میں اپنی جان کا نذرانہ شہادت پیش کیا۔ آج یہ جو ہم سنتیں سجا کر حضور کا ذکر کرتے ہیں، حضور کا نام لیتے ہیں، اس نماز کو آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین سید الشہداء کربلا نے نماز کی حالت میں شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ خدا رب نماز کو سمجھو، اللہ رب العزت کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار کو تو سارا دن فرشتے اور ملائکہ سجدے کر رہے ہیں۔ یہ فقط ہماری اپنی عاقبت، توبہ، گناہوں کی معافی یہ اس لیے پڑھی جائے گی۔ آپ اپنے لیے یہ پڑھیں گے، یہ نماز قبر میں گواہی دے گی
کہ نماز قبر میں وہی دے گی. نماز کو اتنی معمولی چیز مت سمجھو، اس سے اپنا رشتہ یہاں جوڑ لو. چند لمحوں کی زندگی ہے انسان کی زندگی، یہ دوبارہ وقت نہیں ملنا. پہلا سبق نماز، دوسرا سبق قرآن پاک. قرآن کو سمجھو، اس کو پڑھو. آپ وہ امت ہیں کہ جس کی بخشش کے لیے حضور نے ہر مقام سے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا اللہ میری اس امت کو بخش دے. آپ وہ امتی خوش قسمت ہیں